بسم الله الرحمن الرحيم الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم بأن الله يرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اے داور حشر میرا نام اے اعمال نہ دیکھ اے داور حشر میرا نام اعمال نہ دیکھ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں شیر دل نوجوان ساتھیوں زندہ دل بزرگوں پھول دل ننھے منھے اسلامی بھائیوں ممتاز سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی تعریف و توصیف عظمت و جلالت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اللہ بے مثال تھا بے مثال ہے بے مثال رہے گا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم بعد وہ سارے نبیوں پر درود و سلام کا نزول ہو جیو خصوصاً نبیوں کے نبی اللہ کے نبی آقا نامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر جنہوں نے دین اسلام کو دنیا تک پہنچایا جنہوں نے انسان کو انسان بنایا جنہوں نے ظلم سے نکال کر انصاف تک پہنچایا جنہوں نے بندوں کی غلامی سے ہٹا کر بندوں کے رب کی غلامی عطا فرمائی اللہ مبارک وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کما تحب و ترضا معزز حاضرین خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے قرآن کے ایک آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے رکھا پھر رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کی خدمت میں رکھا عنوان کی وضاحت سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بے شمار مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا پھر کرم اس انداز کا بھی کیا کہ ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے خوبصورت دن جمعہ کا نصیب کیا کائنات کی سب سے پاکیزہ جگہ مسجد کی چھاؤں میں بیٹھ کر اس کے دین کی باتیں سننے کا اور سنانے کا موقع نصیب کیا دعا کریں اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اللہ مجھے حق کہنے اور ہم تماموں کو مل کر دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے معزز حاضرین جیسا کہ اشتہار کے ذریعے میرا عنوان آپ تک پہنچ چکا ہے سچی بات تو یہ ہے آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور یقیناً پرفتن دور ہے گلی گلی شہر شہر نگر نگر ہر سانس ہر صبح ہر شام گویا کہ گناہ سج دھج کے آ رہا ہے ایسے ماحول میں نیکی مشکل نظر آنے لگی ہے
اور گناہ سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آنے لگا ہے۔ ایسے ماحول میں کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا احساس ہے، کون سا ایسا خوف ہے جو مجھے اور آپ کو گناہ کرنے سے پیچھے کر سکے، مجھے اور آپ کو گناہ کرتے وقت اپنے قدموں میں زلزلے پیدا کر سکے؟ تو ایک ہی احساس ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ایک ہی علاج ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، جس کے پا لینے کے بعد میں اور آپ گناہ تو کیا، گناہ کے تصور سے بھی کانپ جائیں گے۔ وہ تصور یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں صبح و شام زندگی کے کسی مرحلے میں انسان کے دل و دماغ میں یہ چیز رچ بس جائے کہ میں جو بھی کروں، میں جہاں بھی رہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ تصور ہی انسان کو گناہ کرتے وقت مار ڈالے گا، یہ تصور ہی انسان کو کپا کے رکھ دے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہمیں اور آپ کو سمجھایا، اگر دل میں انسان کے تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا صبح کیا شام، کیا خلوت کیا جلوت، کیا پارٹیاں کیا تنہائیاں، انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ یہی چیز حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا، دنیا کی کوئی چیز اللہ کے نظر سے باہر نہیں، اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ایسا مضبوط ہونی چاہیے۔ بچے کو سمجھا رہے ہیں جناب، یا بنی ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ او میرے بیٹے، اللہ کی قدرت کو پہچان، اللہ کی پکڑ کو جان، اللہ کی نظر کو پہچان لے۔ اللہ اکبر۔ ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات والارض۔ بدر کا اگر نوجوان یہ دل میں بات بٹھا لے، میری ماں بہن اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے جو بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے دل میں بٹھایا تھا۔ اے بیٹے، کائنات کے کسی کونے میں یا جگر کے چٹان کے جگر میں ہو، یا آسمان کی ہواؤں میں ہو، یا زمین کے کلیجے میں ہو، جو بھی تم اچھائی اور برائی کرو گے، اللہ میدان محشر میں تمہارے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیٹے، آسمانوں کی ہواؤں میں کوئی چیز کیوں نہ ہو، زمین کے چھاتی میں کوئی چیز چھپی کیوں نہ ہو، چٹان کے جگر میں کوئی چیز پوشیدہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اسے بھی تیرے سامنے لا کر رہے گا۔ اللہ رب العالمین رائی کے دانے کے برابر کے عمل سے بھی بے خبر نہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی قدرت کو اور جاننا چاہتے ہیں تو اللہ نے قرآن مجید میں نقشے کھینچے ہیں۔ کوئی آدمی راستے سے جا رہا ہے، دیکھتا کہیں اور ہے، آنکھوں کے اشارے کہیں اور کرتا ہے، دنیا ان اشاروں سے انجان ہے۔ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ آنکھوں کے اشارے پہ اپنا مطلب حاصل کرنے والے، دنیا تمہیں جانے نہ جانے، تمہارا رب ایسا پاورفل پروردگار ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ رب العالمین تم نے بھلے اپنی آنکھوں پر بلیک چشمہ لگا کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر خفیہ طور پر بننے والے پروگراموں کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، دلوں آنکھوں میں جو اشارے چل رہے ہیں، تو دیکھتا کدھر ہے، اشارے کرتا کدھر ہے، کوئی جانتا تو نہیں، تیرا رب جان لیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تیرے دل میں پروگرام بن کے جب زبان پہ آتا ہے لوگ سن لیتے ہیں، تیرا رب تو وہ ہے زبان پہ آنے سے پہلے تیری دل کی دھڑکنوں میں بننے والے پروگرام کو باہر آنے سے پہلے جان لیتا۔ اللہ اکبر۔ ایسا پاورفل خدا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے اس کا انداز بیان کیا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ لوگو، ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ اتنا دور ہے کہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ کی روشنی، کوئی چشمہ، کوئی کیمرہ، کوئی دوربین اس کو دیکھ تو نہیں سکتا، اتنا دور ہونے کے باوجود بھی اللہ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا احساس دلایا، اپنی قدرت کا احساس دلایا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں
इंसान बड़े बड़े मॉल बना ले, बड़े बड़े दुकान बना ले, बड़े बड़े फंक्शन हॉल बना ले, इंसान उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह अकबर कैमरे लगाता है, और कैमरों की इस दुकान में आकर, इस मॉल में आकर बड़े से बड़ा चोर भी सुधर जाता है कि मुझे कैमरा देख रहा है। हाँ जी जनाब, हाँ मौलवी साहब भी बन ठन के इसलिए जुमा में खड़ते हैं कि मुझे कैमरा देख रहा है जी। हाँ, इंसान सुनार के दुकान पे चले जाए या कोई कीमती दुकान पे चले जाए, कैमरे लगे हुए हैं जनाब, बड़ा चोर भी सुधर जाता है, बड़ा बदमाश भी समझ जाता है कि कैमरे लगे, मेरी कोई गलत हरकत कैमरे में वीडियो न की जा रही हो, जबकि ये कैमरा इंसान का बनाया हुआ कैमरा है। मेरे भाइयों, आप चले जाएं, ट्रैफिक कैमरे भी लगे हुए हैं। अभी मैं जब अगले महीने 1 तारीख को मदीने से जब मक्का का सफर करके सफर में था, ड्राइवर ने बस की स्पीड लिमिट से आगे कर दी, 100 से ज्यादा स्पीड में 120 की स्पीड पे चला रहा। ट्रैफिक कैमरे ने उसको ऐसा पकड़ा, कुछ दूर जाने के बाद पता नहीं कहां किस सहरा से पुलिस आई, उसे पकड़ ली। मेरे भाई, उसके बाद वो ड्राइवर संभल गया। तो बतलाने का मकसद ये है कि बनाए हुए कैमरे इंसान के हैं, जिन कैमरों के सामने इंसान इतना सीधा हो रहा है, शरीफ हो रहा है, उसे मैं बतलाना चाहता हूं, अरे नादान, ये बनाया हुआ इंसान का कैमरा खराब भी हो सकता है, ये बंद भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी और आपकी पैदाइश से लेकर मौत तक ऐसे कैमरे लगाए हैं जो न कभी बंद होंगे, जो न कभी खराब होंगे। कुरान कहता है, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। ए इंसान, जरा जाग तो सही, अपने अल्लाह को पहचान तो सही। तेरी हर हरकत की वीडियो बनाने के लिए हमने किरामिन कातिबीन को तेरे कंधों पे सवार किया है। तेरी हर हरकत, तेरी हर फेल, तेरी हर करतूत की वीडियो बनाई जा रही है। यालमून मा तफअलून, जो जो तुम करोगे, उजाले में करो, अंधेरे में करो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते तुम्हारी हर हरकत को वीडियो कर रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां तक भी बंदे को बाखबर किया, ऐ बंदे, तेरी सिर्फ वीडियो ही नहीं बन रही है, तेरी आवाज और तेरी साउंड का हर सेकंड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। ऐ मेरे बंदे, अपनी जबान को कंट्रोल में रख और इस चीज को जान ले, तेरी जबान से जो आवाज निकलती है, तेरी जबान से जो बात निकलती है, तेरी जबान से जो अच्छाई बुराई निकलती है, हमने उसको तहरीर करने के लिए, लिखने के लिए, उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह अकबर। वीडियो भी बन रही है, ऑडियो भी बन रही है। इंसान जो रमजान का महीना आता है ना, बड़ा मुसलमान शरीफ बनता है, नौजवान शरीफ बनता है, और जब सहरी होती है, फिर सहरी के बाद कुछ नहीं खाता, इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। इफ्तार से पहले प्यास और भूख लगी है, कुछ नहीं खाता, इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, वजू करते वक्त हम रमजान के दिनों में पानी भी नहीं पीते, इसलिए कि मैं रोजे से हूं, मेरा अल्लाह देख रहा है। रमजान के बाद हम जंगली जानवर जो बन जाते हैं, क्या पड़ोस की जमीन हड़प करते हुए अल्लाह नहीं देख रहा है? क्या दोस्त को धोखा देते हुए अल्लाह नहीं देख रहा है? क्या माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हुए अल्लाह नहीं देख रहा है? सूद की चिड़ियां चरते हुए अल्लाह नहीं देख रहा है? किसी का खून करते हुए अल्लाह नहीं देख रहा है? क्या छुप छुप के शराब की बोतल उठाते हुए अल्लाह नहीं देख रहा है? क्या टेबल के नीचे से रिश्वत लेते हुए अल्लाह नहीं देख रहा है? अगर ये दिल में तस्वुर पैदा हो अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह की कसम, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, कोई माहौल नहीं है जिसमें आप गुनाह करने के लिए हिम्मत जुटा सके। ये तस्वुर पैदा किया, इसलिए कि एक दिन आने वाला है, ये दुनिया खत्म होने के बाद, जिसे मैदान महशर कहते हैं जनाब, आएगा। उस वक्त हमारी पूरी जिंदगी का करप्शन, पूरी जिंदगी की बेईमानी और पूरी जिंदगी की हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे मखलूकात के सामने खोल के रख दे। वहां स्क्रीन पे हमारी वीडियो चलाई जाएगी जनाब। कुरान कहता है, वउज़ियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा।
स्क्रीन पे सारी वीडियो अल्लाह अकबर सारी मखलूकात के सामने चलाई जा रही, फाइलें खोल के रखी गई हैं। अल्लाह अकबर। इंसान उस वक्त देखेगा, अफसोस करेगा, चिल्ला चिल्ला के कहेगा माल हादल किताब, हाय हमारी बर्बादी, इसको हो क्या गया है। इस इन फरिश्तों ने ना हमारी छोटी वीडियो छोड़ी है, ना बड़ी वीडियो छोड़ी है, न खलवत की, न जलवत की, न तन्हाई की, न पार्टी की, न गपशप की, न पहाड़ों की, न जंगलों की। वो उज़ियल किताब फतरल मुजरिमीन मिम्मा फी। उस वक्त इंसान अफसोस करेगा जब अपनी आंखों से अपनी औकात और अपनी करप्शन और जिंदगी की बेईमानी को देखेगा, कफे अफसोस मिलेगा। तो मेरे भाइयों, उस वक्त के अफसोस करने से पहले यहां जाग जाओ और ये जान लो कि अल्लाह के कैमरे हमारे ऊपर फरिश्तों की शक्ल में लगे हुए हैं, अल्लाह देख रहा है। और ये तसव्वुर अगर तुम्हारी जिंदगी में पैदा हो जाए ना, अल्लाह की कसम इनकलाब हक है, इनकलाब हक है। मैं आपको बता दूं, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? मुसलमानों के अमीर हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अल्लाह अकबर, मुसलमानों के जिम्मेदार है जी। रात की तन्हाई में वो एसी के कमरों में तो आराम नहीं किया करते थे, अल्लाह अकबर। वो 8-8 घंटे की नींद से अपने बदन को राहत नहीं दिया करते थे। रात होती जिम्मेदारी के एहसास से बेकरार होते, बिस्तर को गोल करके निकल जाते, गली गली गश्त लगाते, खबरगिरी कर। इस वाक़ये से जिम्मेदारों के अंदर भी एहसास पैदा हो, मैं भी जिम्मेदार हूं, जिम्मेदार भी जिम्मेदार, एहसास पैदा हो। उमर बिन खत्ताब रात की तन्हाई में गली गली जा रहे हैं, मुसलमानों का अमीर है, मुसलमानों का खलीफा है, जाते हुए एक झोपड़ी के पास से गुजर होता है। उस झोपड़ी से आवाज आती है, अल्लाह अकबर, बेटी जल्दी कर उठ जा, सुबह होने वाली है, दूध में पानी मिला दे। सुनिए जी, सब सुनो, घी में डालडा मिलाने वाले भी सुन लें। अब तो लोगों की बेईमानी की हद हो गई, अब तो जमजम में पानी मिलाओ, दूध में पानी मिलाओ, हलाल में हराम मिलाओ। हमारे दिल सख्त हो चुके हैं ना। एक बूढ़िया झोपड़ी में आवाज लगाती है, बेटी उठ, दूध में पानी मिला दे, सुबह होने वाली। बेटी कहती है, जवान, मेरी माँ बहने, तुम्हारे घर में भी अगर जवान लड़कियां हैं, उनको ये सबक उनके गहवारे में और झूलों में पढ़ा दो, बेईमानी का इस्लाम में कहीं दखल नहीं। अल्लाह अकबर। जवान बेटी उठती है, कहती है, अम्मा जान, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब का ऑर्डर है कि दूध में पानी न मिलाया जाए। बुढ़िया कहती है, अल्लाह अकबर, इतनी बात होनी थी। उमर बिन खत्ताब झोपड़ी के कुछ दूरी पे थे, करीब आते हैं, झोपड़ी से चिपट जाते हैं, अपनी कान झोपड़ी में लगाकर माँ और बेटी का सारा मुकालमा सुनते हैं। बुढ़िया कहती है, अल्लाह अकबर, जा जा बेटी, बकवास ना कर, उमर कहाँ देख रहा है, उमर सो रहा है, अल्लाह अकबर, दूध में पानी मिला दे, सुबह होने से पहले। बेटी के दिल में जवाब सुनिए, बेटी के दिल में झोपड़ी के अंदर जवाब सुनिए। बेईमानी की हदें तोड़ने वालों, भाई बहनों की जायदाद हड़प करने वालों, पड़ोसियों की जमीन उड़ाने वालों, अल्लाह अकबर, शराब के बोतलें और गुनाहों के अंबार की लाइन लगाने वालों, सुन लीजिए। झोपड़ी के अंदर एक जवान बेटी कहती है, फाइज़न फल्लाहु यराना, ऐ मेरी बूढ़ी माँ, तू बूढ़ी हो चुकी है लेकिन अपने ईमान को जवान कर। आज उमर सो रहा है, उमर नहीं देख रहा है, इस चीज को ना भूल। उमर का वो रब जो सोता नहीं है, वो अंधेरी राहों में भी हमारी कोठरी के अंदर देख रहा है। मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊं। ये जवाब सुनना था। उमर बिन खत्ताब के पैरों से जमीन खिसक, निशाना बनाया, झोपड़ी को घर गए। जब सुबह हुई ना, बेटों को जमा किया, बेटे आ जाओ। अब्बा जान क्या बात? कहा, कल रात मेरा गुजर पता नहीं फलां गली से, मैं उसके घराने को नहीं जानता और मैं ये भी नहीं जानता वो लड़की कितनी खूबसूरत है और किसके खानदान की है, लेकिन बेटो मुझे इतनी बात जरूर पता है, उसके दिल में अल्लाह का इतना तकवा है, उसके डर से झोपड़ी कांप उठी है। मैं चाहता हूं कि उस लड़की को अपने घर की बहू बनाऊं ताकि ये महल में भी अल्लाह का खौफ बेदार हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, दीनदार रिश्तों की तलाश कैसे करना है वो भी सुनिए। रिश्तों की तलाश कैसे करना है।
ससरा घट होना, सास घट होना, ससरे के दुकाना होना, इसे मैयत उठाने आसानी होना ना, रिश्ते कैसे देखना है। सुनिए, उमर बिन खत्ताब ने बेटे के लिए रिश्ता बंगले देख के नहीं किया था जी, प्रॉपर्टी देख के नहीं किया था, कॉम्प्लेक्स देख के नहीं किया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह के खौफ की वो चिंगारी जो उठी वो हजरत उमर बिन खत्ताब के दिल में ऐसी रोशन हुई। कहा बेटा, खूबसूरती मैं नहीं जानता, खानदान नहीं जानता, बल इतना पता है उसके डर से उसके दिल में जो अल्लाह का खौफ है, महल और झोपड़ी, उसकी झोपड़ी कांप गई। उमर बिन खत्ताब का बेटा तैयार हो गया, अब्बा जान आपके सामने मैं हाजिर हूं। अल्लाह, उमर बिन खत्ताब अपने बेटे को लेके झोपड़ी पे पहुंच गए। अल्लाह अकबर, और झोपड़ी में जाके कहते हैं, अम्मा जान, अम्मा जान, उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों का सदर तुम्हारे घर आया है और अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के लिए अपने बेटे के लिए मांगता है, और मेरे दिल की अरमान ये है, ऐ माँ तेरी बेटी मेरे घर की बहू बन जाए। अल्लाह अकबर। बतलाने का मकसद ये है, दूध में पानी मिलाते वक्त बेटी के दिल में ख्याल आ रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। ए नौजवान नस्ल, अगर माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर तुम कोई पार्टियां मनाते हो, स्कूल के नाम से, कॉलेज के नाम से, ट्यूशन के नाम से, पार्कों में क्या हो रहा है, लॉर्जों में क्या हो रहा है, जवान जवान लड़के और लड़कियां कुफ्र और इल्हाद के रास्ते पे चल चुकी। अल्लाह अकबर। और एक वाकया मैं आपको बता दूं, ताकि इन वाकयात के जरिए मेरे और आपके दिल में, जंगलों में, झोपड़ियों में तक अल्लाह का ईमान जाग जाए। उमर बिन खत्ताब का ये वाकया मैंने आपको सुनाया, अब जरा उनके बेटे का वाकया सुनिए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर में हैं, सहरा से गुजर रहे हैं, देखते क्या है, किसी किनारे बकरियां चराने वाला जाहिल अनपढ़ बकरियों के साथ। अब्दुल्ला बिन उमर के दिल में ख्याल आया, इस बकरियां चराने वालों का, बकरियां चराने वाले चरवाहा का जरा ईमान जांच लूं। दिल में ख्याल आया, बकरी चराने वाले के करीब हो गए, कहने लगे, बीनी शातन, अल्लाह के बंदे हो, बकरियां चराने वाले, मुझे एक बकरी बेच दे। सुनिए क्या जवाब दिया है, कहा मैं नौकर हूं, बकरियां चराने वाला हूं, बकरियों का मालिक कोई और है। किसके आंखों में आंखें डाल के, उमर, अब्दुल्ला बिन उमर की आंखों में आंखें डाल के कह रहा मैं नौकर, बकरियां का मालिक कोई और। फिर अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, ईमान के इसका और इम्तिहान ले लो। कहा, ओ तेरा मालिक कहां देख रहा है, तेरा मालिक तो नहीं देख रहा ना, मैं एक बहाना बताता हूं, तू मुझे एक बकरी दे दे, मैं तुझे कीमत दे देता हूं, तू कीमत जोब में रख लेना, घर जाकर मालिक से कहना बकरी को भेड़िए ने खा लिया। ऐसे बेईमानी के डीले हमारे यहां हो रही कि नहीं हो रही, ऐसी बेईमानी के डीले हो रही कि नहीं हो रही। कहा जेब में कीमत रखो, मालिक से कहो भेड़िया निकल गया है, वो क्या बिगाड़ लेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उमर बिन अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, अल्लाह मेरे होश उड़ गए, मैंने उस जाहिल अनपढ़ बकरियां चराने वाले की जबान को देखा, उसकी जबान लड़खड़ा रही थी, आंखों में ईमानी हया थी, उसने आसमान की तरफ निगाह उठाकर एक बात ऐसी बोली जिसकी वजह से मेरे दिल में हलचल मच गई। उसने पूछा, अगर मेरा मालिक यहां नहीं है तो फ़ाइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहां है, मेरा मालिक का मालिक कहां है, अल्लाह तो देख रहा है। इतना जुमला कहना था। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, मैं ज़ारो ख़तार रोया, मैं ज़ारो ख़तार रोने लगा, मैंने तलाश किया, अल्लाह अकबर, इस गुलाम का मालिक कौन है। अब्दुल्ला बिन उमर ने उस मालिक के पास पहुंचे, कहा, अल्लाह के बंदे, आज मैं तेरे पास इसलिए आया हूं, इस गुलाम की कीमत बताओ, इस गुलाम की कीमत बताओ, तुमने इसे खरीद कर गुलाम बनाया है, आज अब्दुल्ला बिन उमर इसे खरीद कर अल्लाह के नाम पे आजाद करना चाहता। कीमत बताई गई, अब्दुल्ला बिन उमर ने खरीदा कीमत देकर और उसे अल्लाह के नाम पे आजाद किया। और आजाद करने के बाद उस अनपढ़ जाहिल
بکریاں چرانے والے سے کہتے ہیں اللہ کے بندے اللہ مجھے جنگل میں بھی دیکھ رہا ہے. یہ جملہ نے میرے دل کو اتنا متاثر کر دیا, میں نے تجھے خرید کر آزاد کیا ہے, مجھے اللہ سے بھی یہی امید ہے تیرے اس جملے کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن تجھے جہنم سے بھی آزاد کر دے گا. ایک جملہ تھا میرے بھائیوں, ایک جملہ تھا. آج بڑے بڑے گنڈوں کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ جائے, بڑے بڑے چوروں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے, اور بڑے بڑے جلادوں کے سینوں میں بھی یہ بات سما جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا, کوئی گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتا. میرے بھائی یہ احساس, اللہ اکبر, یہ احساس حضرت عثمان بن حکم آئے جی. آج کتنے لوگ ہیں نا جمعہ نماز پڑھنے والے, آپ سن لیجئے, آپ کو نماز میں مزہ نہیں آتا. کوئی پڑھتا ہے تو اپنی مرضی کی پڑھتا ہے, اور کوئی پڑھتا ہے جمعہ کی پڑھ لیتا ہے, اور کوئی پڑھتا ہے بیٹی یا بیٹا بیمار ہو جائے تب پڑھتا ہے, یا کوئی نماز پڑھتا ہے بیوی ایڈمٹ ہو جائے تب نماز پڑھتا ہے. سنیے حضرت عثمان بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی عدالت میں آئے, فرمانے لگے اللہ کے نبی نماز میں کھڑتا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, شیطان میرے دل میں میری نماز کو غلط ملت کر دیتا ہے, میری نماز کو بگاڑ دیتا ہے, کوئی حل بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا ہاں, نماز کو بگاڑنے کے لیے اسپیشل ایک شیطان مقرر ہے, اس کا نام خنزب ہے. وہ نماز میں آتا ہے, نماز کو غلط ملت کرتا ہے. کتنے رکعت پڑھا خیال نہیں, نماز ہو رہی ہے, تمہاری نظر فین پہ ہے, کوئی کھجا رہا ہے, کوئی موبائل دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر ادھر کپڑے درست کرنے میں لگا ہے. اللہ اکبر, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو حضرت عثمان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جب اللہ کے نبی نے سمجھایا خنزب شیطان ہے, نماز میں غلط ملت کرتا ہے, اور جب نماز میں تیری بگاڑ ہونے لگے اس شیطان کے ذریعے سے, فتعوذ باللہ وَتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاث, تو یاد رکھ 3 مرتبہ اس سے اللہ کی پناہ مانگا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا, اور بائیں جانب ہلکی سی تھوک کے ساتھ تھپ تھپا, اللہ وسوسہ دور کرے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امت کے ان لوگوں کے لیے جن کو نماز میں مزہ نہیں آتا, مزہ آئے گا, اب آئے گا. سنیے نماز کو کیسے پڑھنا ہے. دادا نے جیسے پڑھی ویسے, پھپھا نے جیسے پڑھی ویسے, یا چچا نے جیسے پڑھی ویسے. سنیے نماز کیسے پڑھنا. تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کے بندے نماز ایسے پڑھ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ دل میں خیال پیدا کر, اگر تیرے دل میں ایک خیال پیدا نہیں ہوتا, کم از کم مسجد میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے یہ خیال تو پیدا کر, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تیری نماز صحیح ہو جائے گی. اللہ اکبر, کتنی پیاری بات بیان کی ہے. اگر مسجد کے اندر بیٹھنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد انسان کے دل میں تصور پیدا ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, بس تمہارے سجدے کا مزہ کیا کہوں, تمہارے رکوع کا مزہ کیا کہوں, تمہاری نماز اور رکعت کا مزہ کیا کہوں, 4 چاند لگ جائیں گے. تو میرے بھائیوں, نماز جیسی اہم عبادت جب آپ مسجد میں لگے تو یہ کیمرے نہیں, اللہ کے کیمرے تمہارے اوپر فٹ ہے. اگر یہ سوچو گے نماز صحیح ہو جائے گی. پھر میں دیکھتا ہوں ظہر کیسے چھوٹے گی, عصر کیسے چھوٹے گی, مغرب و عشاء کیسے چھوٹے گی. تو میرے بھائیوں اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو, بڑے بڑے گناہ کے طوفان ہمیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کون نہیں جانتا. قرآن مقدس میں ان کا واقعہ جتنا تفصیل کے ساتھ آیا ہے کسی اور پیغمبر کا نہیں. ان کے نام کے ساتھ سورت بھی ہے, لیکن خوبصورتی کتنی ہے. کان اوتی شطر الحسن. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کرم اس انداز کا کیا, خوبصورتی کو 2 حصوں میں کاٹ کر اللہ نے آدھی خوبصورتی ساری دنیا میں بکھیرا اور آدھی خوبصورتی اکیلے یوسف کو عطا فرمائی. یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے, کتنے خوبصورت ہے. اور مجھ سے کیا پوچھتے, ذرا قرآن سے پوچھو نا. جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا کیا کہا تھا, ان ما ھذا الا بشر ان ھذا الا ملک کریم. ایسا خوبصورت بچہ تو انسان کا نہیں جی ہو سکتا. ایک خوبصورت بچہ انسان کا نہیں, یہ انسان نہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے یہ خوبصورت فرشتہ آسمان سے ابھی زمین پہ ٹپک پڑا ہے. اتنے خوبصورت تھے. ایسے خوبصورت جوان تنہائی
ورغلانے والی ایک عورت عزیز کی بیوی ملکہ زلیخا جس کا نام مشہور ہے، کتنے انداز سے قرآن کہتا ہے وراوتتہ التی ہوا فی بیتی، جس گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو پھندے میں پھانسنے کے لیے، گناہ میں اتارنے کے لیے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے کمرے میں لے گئی۔ انداز کیا ہے؟ محل کا ایک ایک کر کے 7 دروازے بند کر چکی ہے، 7 دروازے محل کے بند، اندر یوسف علیہ السلام موجود اور یہاں زلیخا موجود۔ زلیخا کا عالم کیا ہے؟ اپنی شباب اور کباب کے ساتھ، بن صبر کر خوبصورتی کے ساتھ، اپنے پورے ایکٹنگ کے ساتھ موجود یوسف علیہ السلام کے ساتھ بند کمروں میں تنہائی کے بعد ایک کام اور کرتی ہے، اپنے بتوں پہ پردہ ڈالتی ہے، کوئی بت بھی ہماری غلط حرکت کو دیکھ نہ سکے، کوئی بت بھی ہماری اس غلط حرکت پہ آنکھ نہ ملا سکے۔ پردوں پہ بتوں پہ پردہ ڈالی، دروازوں کو بند کیا، یوسف کو آواز لگاتی ہے وقالت حیت لک، یوسف آ جاؤ میں تیار ہوں۔ جوانوں، آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں، موبائل کے زمانے میں، اپنے آپ کو لڑکوں سے یا لڑکیوں سے بچانا ایک طرح کا چیلنج۔ ابھی اخباروں کے مطابق یا ایک رپورٹ کے مطابق میں آپ کو بات عرض کروں، 10 لاکھ سے زیادہ مسلم جوان بیٹیاں اسلام کی وہ آج کفر کی چوکٹ پہ جا پڑی۔ اللہ اکبر، 10 لاکھ سے زیادہ خاتون۔ ابھی میں کرناٹک کے 2 سال پہلے کی بات کروں، ایک نوجوان نے ایک ہندو لڑکی کے عشق میں آ کے اتنا تباہ ہو گیا، اس نے اپنی اس عاشقہ کو اپنے زندگی کی رفیق حیات اور پارٹنر بنانے کے لیے اپنے نکاح اور شادی کے لیے مندر میں چلا گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے زمانے یوسف علیہ السلام۔ نوجوانوں، اگر جوانی کو سنبھالنا ہے، سیکھی حضرت یوسف علیہ السلام۔ 7 دروازے بند ہیں، مصر کی بیگم خوبصورتی اور شباب بنو سنگار کے ساتھ موجود، بتوں پہ پردہ ڈالتی ہے، کہتی ہے قال حیت لک، آ جاؤ یوسف، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ خوف خدا کا دل میں ہونا لازمی ہے اقبال، خوف خدا کا دل میں ہونا لازمی ہے اقبال، ورنہ سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ یوسف علیہ السلام تنہائی میں موجود، زلیخا موجود، پردہ ڈالی، دروازے کو بند کر کے کہتی ہے آؤ، اب کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا اللہ قال معاذ اللہ، اے زلیخا تو نے اپنے بتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال لیا، دروازوں کو بند کر کے سوچتی ہے تیرا بت تجھے نہیں دیکھتا، میں اس اللہ سے کیسے چھپ سکوں گا جو 7 دروازوں کے پار 7 آسمانوں کے اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ یہ دل میں تصور پیدا ہو۔ یوسف علیہ السلام کو یہ تصور نے بچا لیا تھا، یہ تصور نے بچا لیا تھا۔ جوان ساتھیوں، اگر میرے اور آپ کے دل میں یہ چیز جاگ جائے، میں جہاں بھی رہوں، اندھیرے میں رہوں، خلمت میں رہوں، جلمت میں رہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ والے انسان کا واقعہ میں بیان کروں۔ مبارک یہ عرب کی سرزمین پر ان کے پیٹ سے ولی صفت محدث انسان جنم لیے۔ نو نامی ایک شخص تھا مدینے میں، اس کے انگور کا باغ تھا، اور نو نامی شخص نے اپنے انگور کے باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے مبارک کو مسلط کیا تھا، مبارک کو رکھا تھا انگور کے باغ کی حفاظت کے لیے۔ اور 1-2 سال نہیں، پورے 6 سال تک مبارک نے نو نامی شخص کے انگور کے باغیچوں کی حفاظت کی، رکھوالی کی۔ 6 سال کے بعد ایک مرتبہ مالی آیا، کہنے لگا مبارک بڑی دور سے، بڑی دیر کے بعد میں آیا ہوں، میرا جی چاہتا ہے میرے باغیچے کا کوئی انگور لا کے تو میری مہمان نوازی کرے۔ اللہ اکبر، مبارک نامی شخص گیا، انگور توڑ کے لایا، مالک کو کھلایا۔ مالک نے جب چکھا اور کھایا تو کہتا ہے اے مبارک یہ انگور کھٹے ہیں، جاؤ دوسرے لے آؤ۔ دوسری مرتبہ مبارک گیا، انگور لے کے آیا، دوسری مرتبہ کا انگور بھی کھٹا، اور تیسری مرتبہ جب روانہ کیا گیا، تیسری مرتبہ کے انگور بھی کھٹے۔ مالک کو غصہ آیا، مبارک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا
تو کتنا بے وفا نوکر ہے، 6 سال خدمت کرتے ہو گئے، آج تک تجھ میں اتنی تمیز بھی نہ آئی کہ کون سا انگور کھٹا اور کون سا انگور میٹھا ہے۔ مبارک رحمہ اللہ ہاتھ باندھ کے مالک کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا سلامت، آقا سلامت، آپ نے مجھے بغیچے کی رکھوالی کا آرڈر دیا تھا، آپ نے مجھے رکھوالی کی پرمیشن دی تھی، اور آپ نے مجھے انگور چکنے کی پرمیشن نہیں دی تھی۔ اللہ کی قسم 6 سال کی لمبی مدت میں آپ کے کسی بغیچے کے کوئی درخت کا میں نے انگور ایک بھی نہیں چکا۔ 6 سال جناب، 6 سال کی مدت میں۔ آج ہم ہوتے نا 6 سال کا 6 مہینے میں پورا باغیچہ ستیہ ناش کر چکے۔ 6 سال کی مدت ایک انگور بھی نہیں کھایا۔ تعجب ہوا آقا کو، یہ کون سا انسان فرشتہ ہے بھائی، آج تک نہیں کھایا؟ کہا نہیں کھایا۔ لوگوں سے انکوائری کیا، اس کو کہیں کھاتا ہوا دیکھا؟ سارے لوگوں نے گواہی دی، ہم نے تو خدمت اور رکھوالی کرتے ہوئے دیکھا ہے، آج تک تمہارے یہ رکھوال کو ہم نے انگور کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر بلایا، مبارک نے آقا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا آقا سلامت، آپ سے چھپ کے کسی درخت کی آڑ میں انگور تازہ اور میٹھے کھا لے کے اپنے پیٹ کو بھر سکتا تھا، آپ تو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن میرے دل میں ہر دم، ہر آن، ہر سیکنڈ یہی تصور ہوتا تھا کہ اے مبارک، تیرا مالک تو تجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن مالک کا مالک تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ڈر نے میرے اوپر ایک انگور بھی حرام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج حرام کاروبار کرو، حرام کھاؤ، بچوں کو حرام کھلاؤ، اور یہ تصور مٹا دو کہ اللہ دیکھ نہیں رہا۔ علم یعلم بان اللہ یرا، انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ نو نامی شخص مبارک اس نوکر سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کیا کہوں میرے بھائیوں۔ کہتے ہیں اے مبارک، ایک مشورہ ہے، میری جوان بیٹی ہے، میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اب مشورہ تو دے، میں کس سے نکاح کروں؟ سنیے، کس سے؟ ایک مالک ہو کر نوکر سے مشورہ۔ تو نوکر نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا عرب کے لوگ خاندان دیکھ کر شادی کرتے ہیں، کہا یہودی دولت دیکھ کر شادی کرتے ہیں، عیسائی خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتے ہیں، لیکن میرے تیرے نبی نے کہا فاظفر بذات الدین، دیندار کو دیکھ کر شادی کیا کرو۔ میں تو مشورہ یہی ہے کہ اپنی بیٹی کو دیندار رشتے سے جوڑو۔ غلام نے مشورہ دیا۔ اب مالک اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آج کی نظر میں نے اپنے علاقے کا چپا چپا چھانتا ہوں، دیکھتا ہوں، مجھے تجھ نوکر سے بڑا ایماندار کوئی نظر نہیں آتا۔ میں چاہتا ہوں میری خوبصورت اور جوان بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دوں، میں تجھے اپنا داماد بنا لوں۔ آج سے تو باغیچے کا مالک نوکر ہی نہیں ہے، آج سارا باغیچے کا مالک تو ہے اور میرے گھر کا داماد تو ہے۔ میرے بھائیوں، اس جوڑے کے، ایماندار جوڑے کے بعد جو اولاد ہوتی ہے، وہ اولاد، اللہ اکبر، مبارک علی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک محدث بن کے سامنے آئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا خوف ہر جگہ، ہر لمحہ یہ تصور ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے جنگل ہو، چاہے ویرانی ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، ہر حال میں اگر یہ تصور پیدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ میری اور آپ کی زندگی صاف و شفاف ہو سکتی ہے۔ کرپشن سے ہم بچ کے دوسروں کو بچا سکتے ہیں، ہم چوری کرتے ہوئے بھی ڈریں گے۔ ہماری موبائل پہ کس ویب سائٹ پہ ہماری انگلیاں چل رہی ہیں، اگر ہمیں کوئی نہ دیکھے، گلی میں، چوراہوں پہ، راستوں پہ، اللہ اکبر، نوجوان نسل، پہلے زمانے میں تھا نا، جب ہم 1 بجے 2 بجے جب راستے میں جاتے تھے، گلیوں پہ اندھیری راہوں میں ہمیں کتے نظر آتے تھے۔ بات سچی ہے کہ نہیں؟ آپ 1 بجے 2 بجے رات میں جاتے تھے، آوارہ کتوں کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ آج کے زمانے میں جاؤ، گلیوں میں، چوراہوں پہ، ہوٹلوں کے نیچے، اندھیری گلیوں میں آوارہ کتوں سے زیادہ ہمارے نوجوان نظر آتے۔ ان بگڑی ہوئی نسل کو احساس پیدا ہو، ہم گھر سے دور، ماں باپ سے دور، دوستوں سے دور، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور مٹاؤ گے، پھر جمع کر لو حج،
پھر جمع کر لو نمازیں، پھر جمع کر لو زکات۔ اللہ کی قسم یہ نماز، روزے، زکات و حج بھی تمہیں جنت تک نہیں پہنچا سکتے۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا علمن اقوام من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ، اللہ اکبر بعیزا فیجعلہ اللہ ہباء منثورا۔ میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کے برابر کی نیکیوں کو دھول بنا کے ہوا میں اڑا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے حاجیوں، اے نمازیوں، اے اللہ والو، سنو اپنی نیکیوں کی حفاظت کیسے کرنا ہے۔ دیکھو پہاڑ نیکیوں کا اللہ ہوا میں دھول بنا کے اڑا دے گا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ اکرام پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی یہ کون بے خوف لوگ ہیں جن کے اللہ ہوا میں نیکیاں دھول بنا کے اڑائے گا، ہمیں بتائیے ہم بچ کے چلیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ کوئی اور لوگ نہیں، یہ آسمان سے ٹپکے ہوئے کوئی اور لوگ نہیں، تمہاری قوم کے لوگ، تمہارے خون کے لوگ، تمہارے خاندان کے لوگ نماز ایسے پڑھیں گے جیسے تم پڑھتے ہو، تہجد ایسے پڑھیں گے جیسے تم پڑھتے ہو، چندہ ایسے دیں گے جیسے تم دیتے ہو، لیکن ان کی حالت یہ ہوگی جب یہ پبلک سے ہٹ کر تنہائی میں آئیں گے، اللہ کے ہر قانون کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، مسجد میں بیٹھ کے نیکیاں کرنا آسان ہے جناب، مسجد میں بیٹھ کے نیکیاں کرنا آسان ہے، جنگلات میں پہاڑوں پر شراب کی پارٹیاں کرنا، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے یہ تصور پیدا نہیں کیا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ تنہائی میں گناہ کریں گے، اور جو انسان تنہائی میں گناہ کرے گا اللہ اس کی ساری نیکیاں برباد کرے گا۔ اللہ میری اور آپ کی نیکیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین اس کی نظر، اس کی پکڑ اور اس کی جکڑ پر ہمیں ایمان رکھ کر سنبھال کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔